نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درود نجات و وبا، یعنی یہ ایسا درود پاک ہے جس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اگر کسی علاقے کے اندر کوئی مخصوص وبا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ کوئی پریشانی ہے، تو اللہ رب العزت اس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے اس وبا سے نجات عطا فرماتا ہے، چونکہ اس بندے کو یا ان لوگوں کو وبا سے نجات ملتی ہے، تکلیفوں سے بری ہوتے ہیں، تو اس لیے اس درود پاک کا نام رکھا گیا درود نجات و وبا، یعنی وبا سے نجات دلانے والا درود پاک۔ درود پاک پڑھنے سے نجات ملتی ہے۔ اگر کسی مقام پر کوئی ایسی وبا پھیل جائے جس کا علاج یا حل نہ ہو رہا ہو، تو اس صورت میں یہ درود پاک 1.25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت وبا سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ مولا شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، تو آپ کے علاقے کے اندر ایک وبا پھیل گئی جس سے کثیر تعداد میں اموات ہوئیں، بہت ساری موتیں ہوئیں۔ یہ وبا انسانوں کے اندر بھی پھیل گئی، جانوروں کے اندر بھی پھیل گئی، جس کی وجہ سے کافی جانی و مالی نقصان ہوا، لوگ بڑے پریشان تھے، بڑے علاج، مگر اس وبا کا کوئی علاج نہیں مل رہا تھا۔ تو ایک رات حضرت مولا شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ رات کو سوتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ رات کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار عطا فرمایا، تو سرکار کا دیدار کیا، سرکار کی زیارت کی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی جو پریشانی تھی وہ پیش کی۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے مشکل کشا ہیں کہ جب بندے پہ مشکل آتی ہے بندے نے حضور کو یاد کیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات کو بھی یاد کرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی وجہ سے اللہ پاک نے اس جو پریشانی ہے اس کا حل جو ہے اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اب حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے سو گئے، سرکار نے دیدار عطا فرمایا، تو سرکار کی بارگاہ میں اپنی مشکل پیش کی، عرض کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علاقے میں وبا پھیل چکی ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، بہت سارا جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، جس کی وجہ سے یہ سارا علاقہ، جتنا بھی اس علاقے کے لوگ ہیں، سارے پریشان ہیں، حضور نگاہ کرم فرمائیں۔ اب دیکھیں یہاں آپ کا یہ ریکویسٹ کرنا بتاتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو سب کچھ خزانے عطا فرماتا ہے تاکہ نبی سے لوگ مانگیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں تو آپ نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو اپنی بارگاہ سے اٹھانا نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یعنی جو رسول آپ کو عطا کریں تو اس کو لے لیا کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول عطا کرنے والے ہوتے ہیں، رسول کی ذات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے یہ عطا کرنے والی ہے،
اسی عطا کو پیش نظر مولا شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیں ہم پہ، وبا پھیل گئی ہے، بیماری پھیل گئی ہے، ہم پریشان ہیں، حضور نگاہ کرم فرمائیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں یہ درود پاک ان کو عطا فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وبا کی صورت میں وبا پھیلی ہوئی ہو اور وبا ختم ہو جائے، ان کی پریشانی ختم ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ یہ درود پاک 1.25 مرتبہ پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بندہ یہ 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، یا اہل علاقہ سارے مل کے، تو اللہ رب العزت اس علاقے سے اس وبا کو دور کر دے گا، اس وبا کو ختم فرما دے گا۔ تو ناظرین کرام، ایک وبا ہوتی ہے جس سے بندے کی زندگی ختم ہوتی ہے، یعنی بندے کی دنیا ختم ہوتی ہے، دنیا میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، دنیا کے اندر پریشان رہتا ہے۔ اور دوسری وبا جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے، یعنی اعمال جو ہیں یہ ہمارے برباد ہو رہے ہیں، ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، ہم نیک عمل بھی کرتے ہیں، ساتھ گناہ کر لیتے ہیں، تو گناہ کی وجہ سے ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ وبا کو ختم کر دیتا ہے، جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ وبا کو ختم کر دیتا ہے، یہ پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، تو جب دنیا کی پریشانی کو ختم کرتا ہے تو میرا ایمان یہ ہے کہ یہ درود پاک اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی آخرت کی پریشانیاں بھی دور فرما دے گا۔ یعنی اس کے نیک اعمال جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے کیے، جتنی بھی نیکیاں کیں، اللہ رب العزت کی اطاعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری جو اس نے کی، تو اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت کبھی ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ میرا اپنا ایمان ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ دنیا کی وبا آئے یا یہ آخرت کی جس سے ہماری آخرت برباد ہو رہی ہو، تو ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھا کریں، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا کریں۔ انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں درود نجات کی طرف کہ وہ کون سا درود نجات ہے جس کو پڑھنے سے وبا، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں یہ دور ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبعدد كل ملة وشفاء۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا وہ آج کا درود نجات وبا جس کی 1.25 مرتبہ پڑھنے سے اللہ رب العزت یہ وبا کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، برائے مہربانی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم۔